بلاک کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں ہی کہا کہ یہ ایک تکون ہے کہ جس میں دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور افغانستان کے، پاکستان اور امریکہ کے، امریکہ اور افغانستان کے، اور یہ تکون میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کی ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی کا اظہار بھی ہو چکا ہے، اور اس پالیسی کے اظہار کے بعد سے جو تشدد کی سطح ہے وہ افغانستان میں بہت بڑی ہے۔ اور پچھلے دنوں تواتر سے 3 بڑے حملے جو ہوئے کابل کے اندر، جن میں سے ایک انٹر کانٹیننٹل پہ ہوا، ایک وہ ملٹری اکیڈمی پہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک حملہ ہوا گرین زون میں جس کے اندر بہت جانی نقصان ہوا۔ اس حملے کے فوراً بعد افغانستان کے NDS کے چیف سٹانکزئی صاحب اور ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان آئے، یہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اپنی طرف سے انہوں نے ثبوت فراہم کیے کہ یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ چمن کے ایک مدرسے سے ساری ٹریننگ ہوئی ہے اور سارا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، کیونکہ ہم بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ سویلین اموات جو ہے وہ کابل میں ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہفتے کو یعنی کل جو گزر گیا ہے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا، فورن سیکرٹری تیمینہ جنجوعہ اور اس کے اندر ملٹری اور انٹیلیجنس کے آفیشلز بھی تھے۔ یہ پری ڈیٹ کرتا ہے اور یہ پری اسکیجولڈ تھا، اور اس کا تعلق ان ورکنگ گروپس کے ساتھ ہے جس کا ہم نے افغانستان کی حکومت کو پیپر بھیجا تھا، اور ان ورکنگ گروپس میں اس میں ڈپلومیسی بھی ہے، اس میں ملٹری کے حوالے سے بھی ہے، اس میں انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی ہے، ریفیوجیز کے حوالے سے بھی ہے۔ تو وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی کابل کل گیا، وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ بھی ہوا اور پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں فورن سیکرٹری تیمینہ جنجوعہ نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس پہ اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، اور ہم بالکل اس میں مدد کرنے کی جو ہے وہ ہم کریں گے مدد، اور جوائنٹ جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ اور کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اور اس واقعے کی ہم باضابطہ جوائنٹ تحقیقات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کے بعد جو بات ٹرمپ صاحب نے کی کہ لوکل کمانڈرز جو ہیں، جو ملٹری کمانڈرز ہیں امریکہ کے، ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپریشنلی اپنے تئیں فیصلہ کریں کہ ان کو کہاں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اظہار یہ ہو رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف افغانستان کی سرزمین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ انگریس کر سکتے ہیں پاکستان کی سرزمین میں بھی۔ اور اس کے اوپر پھر جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خرم دستگیر خان، انہوں نے انٹرویو میں بہت سے خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حاکمیت پہ ضرب لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اب وہاں پہ پینٹاگون میں جو ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اندر لیفٹیننٹ جنرل کینتھ میکنزی جو ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا گیا اسی حوالے سے کہ اگر یہ کوئی سیف ہیونز، مبینہ سیف ہیونز یا کوئی معاملہ اگر پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا ہے تو کیا آپ وہ اس طرف جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے، اور ان کا میں اقتباس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے باوجود پاکستان remains absolutely critical to America's success in Afghanistan۔ انہوں نے یہ بھی کہا، and again I quote, "We actually don't contemplate military operations inside Pakistan." یہ کینتھ میکنزی، لیفٹیننٹ جنرل کینتھ میکنزی who is US Joint Staff Director۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ on the other hand we recognize because the strategy is inherently regional and Pakistan is geographically located at a critical nexus of a lot of different things, Pakistan is a fundamental part of the strategy۔ تو یہ بیان جو ہے وہ جنرل میکنزی کی طرف سے بھی آیا۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینل پہ لیفٹیننٹ جنرل وحید ارشد تشریف رکھتے ہیں جو کہ سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، ڈاکٹر معید یوسف جو کہ ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس واشنگٹن میں، اور پچھلے دنوں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈاکٹر معید یوسف کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا ایکسکلوسیولی اس تکون کے معاملات کے حوالے سے۔ شروع کرتے ہیں جنرل صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اور یہ بات کافی ہو رہی تھی کہ ایک تو ڈرون اٹیکس کا معاملہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ جو گراؤنڈ انگریس کے جو ہے نا وہ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی، ایک تو ویسے ہی اسپائرل کریٹ ہو جائے گا، لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں، تو آپ اس کو کس طرح اسیس کریں؟ اینڈ آئی آلسو وانٹ یور اسیسمنٹ ان دا سینس کہ جس وقت آپ جو ہے وہ آپریشنلی
جو ہے وہ آرمی کو کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اس وقت بھی امریکنز کے ساتھ یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی تھی. کوئی فرق ہے اس وقت سے اب میں، یا یہ اس وقت بھی اسی طرح کے پریشرز تھے؟ نہیں، اس وقت ایسے نہیں تھا. اس وقت ایکچولی آئی ایس ایف کے ساتھ جو رولز آف انگیجمنٹ تھے وہ اس میں بڑی کلیئرٹی تھی کہ ان کے آپریشنز کہاں تک ہوں گے، ہمارے آپریشنز کب ہو رہے ہیں. تو انفارمیشن شیئرنگ اچھی ہوتی تھی، کافی بہتر تھی. اور ایئر اسپیس مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ان کی ایئر کرافٹ کتنی لمٹ تک آ سکتے ہیں، ہمارے کہاں تک جا سکتے ہیں، اس طریقے کی کافی انٹیلیجنس شیئرنگ تھی. پھر بارڈر کوآرڈینیشن سینٹرز تھے جس میں ہمارے آفیسرز وہاں پہ ہوتے تھے. ان کے آفیسرز ادھر آئی ایس ایف کا لیزان آفس تھا اسلام آباد میں، ہمارے بارڈر کوآرڈینیشن سینٹر میں آفیسرز تھے، افغان آرمی کے آفیسرز تھے. تو وہ ایک گراؤنڈ میکینزم بھی تھا کوآرڈینیشن کا، جو کہ ختم ہو گیا. آفیسرز جو ہے وہاں پہ آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہوتے تھے. آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹرز میں بھی کابل میں بھی تھے، بگرام میں بھی تھے. اور وہ اس وقت کانسٹنٹ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی. لیکن جب آئی ایس ایف نے ڈرا ڈاؤن کیا، اس کے بعد وہ جو ارینجمنٹ تھا آئی ایس ایف کے ساتھ جس میں افغان آرمی شامل تھی، وہ افغان آرمی نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان نے یہ ان کو ریکمینڈ کیا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ آئی ایس ایف کے ساتھ تھا، آلریڈی ایک اسٹیبلش سسٹم ہے، اسی کو ریپلیکیٹ کر لیں بائیلیٹرلی افغان آرمی اور پاکستان آرمی کے درمیان، تاکہ بارڈر کوآرڈینیشن میکینزم ٹھیک چلتا رہے. لیکن افغان آرمی نے، گورنمنٹ آف افغانستان نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میکینزم تھا بٹوین پاکستان آرمی اینڈ آئی ایس ایف، یہ جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سلالہ کا واقعہ ہوا، تو اس میں بھی یہ چل رہا تھا یا یہ اس میں رفع؟ بالکل چل رہا تھا. سلالہ کے وقت بھی تھا، اور اسی کی کوآرڈینیشن سینٹر کی پریزنس ڈفرینٹ جو لوکیشنز تھیں. جب انکوائری ہوئی اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی، اس میں ان کا کافی رول تھا کہ کس کو انفارمیشن کس ٹائم پہ ملی، کس نے کیا ایکشن لیا، کس نے کس ٹائپ پہ کس کو انفارم کیا. اگر وہ چیز نہ ہوتی تو بالکل ہی وہ بلیک آؤٹ ہونا تھا انفارمیشن کا. تو بارڈر کوآرڈینیشن سینٹرز اور بارڈر مینجمنٹ کا جو ارینجمنٹ تھا وہ اس لیے اچھا تھا کہ اس سے کافی یہ حد تک یہ جو ایلیگیشنز ہیں کراس بارڈر موومنٹ کی، وہ کافی حد تک کم ہوتی تھیں، کیونکہ کوآرڈینیشن سینٹرز ہوتے تھے. آئی ایس ایف کی پریزنس حالانکہ تمام آل اوور دا بارڈر نہیں تھی، افغان آرمی کی پریزنس کم تھی، لیکن چونکہ ان کے ایف او بیز تھے، ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ پریزنس تھی آئی ایس ایف کی، تو وہ جو آج کل کے حالات ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے. ابھی تو حالات بالکل مختلف ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں لاسٹ پچھلے سال اگست سے لے کے جب سے یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ آئی ہے، اور پھر یہ یو ایس اے کی جو پالیسی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اگست سے لے کے اب تک، اس میں سارا فوکس جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس کا سارا فوکس پاکستان ہے. ایکچولی افغانستان ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. معلوم سب کو ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ ویو ہے کہ تمام جو مسئلے ہیں افغانستان میں جو چل رہے ہیں اس کا تمام فوکس اور بلیم پاکستان پہ ڈالنا جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہ آپس میں بات چیت کے لیے ایک بیسس نہیں ہونا چاہیے. بیسس یہ ہونا چاہیے کہ ادھر بھی مسئلہ ہے ادھر بھی مسئلہ ہے، تو لیٹس اس کو بیٹھتے ہیں اور نیگوشیٹ اور ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اگر اسٹریٹجی کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سارا مسئلہ پاکستان کی وجہ سے ہے، تو وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. امریکن آئی ایس ایف کو، امریکن گورنمنٹ کو، سب کو، افغان گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ایکچولی افغانستان میں کیا حالات ہیں. اس میں معید میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے مطالبات جو ہیں ان میں افغانستان کے حوالے سے ایک بنیادی جو مطالبہ ہے جس کا بار بار اظہار ہوتا ہے وہ حقانی نیٹ ورک کا. اب ایک طرف تو یہ اس طریقے سے حقانی نیٹ ورک کو پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے حقانی نیٹ ورک کو بالکل علیحدہ چیز ہے، جبکہ وہ ہیبت اللہ جو ہے وہ اس کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈرا کرتا ہے سراج الدین حقانی سے، جو کہ اس کا نائب ہے. اب اس میں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، اور اگر ہمیں ان کے فائٹرز کے خلاف لڑنا پڑے تو اس سے ایک نیا محاذ جو ہے وہ ظاہر ہے کھل جاتا ہے، اور اس میں ان کے لنکیجز آلریڈی بھی ہیں ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ ایک حوالے سے. تو ڈز امریکہ انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ہمارے لیے ایک پرابلم بھی ہے اگر ہم جا کے بھڑ جائیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی؟ دیکھیے اجاز، دو تین باتیں. ایک تو کیونکہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی آئی، اس پہ اب بحث نکتہ چینی، وہ جل صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے کہ فوکس پاکستان. اصل میں جو امریکہ کا
پیغام ہے یا امریکہ کی ڈیمانڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. اس کا طریقہ بیانیے کا اور کارروائی کا شاید تبدیل ضرور ہوا ہے, لیکن یہ حقانی نیٹ ورک کی بات بھی نہیں ہے, طالبان کی بھی نہیں ہے. ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اوباما صاحب کے آخری 2 سال میں ریکنسیلیشن پیس پروسیس, ان سے بات چیت کرانے کی بات بہت ہوتی تھی. تو اس وقت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو ماریں اور انہی سے بات کروائیں. اس اسٹریٹجی میں, اور اس لیے امریکہ کی طرف سے میرے نزدیک وہ جو غصے کا اظہار ہے وہ زیادہ ہے, یا فرسٹریشن زیادہ ہے, امپیشن زیادہ ہے. اصل میں اب وہ بات کرانے کے لیے پاکستان کو نہیں کہہ رہے. اب وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کا بلیف یہ ہے, افغان حکومت کا یہ موقف ہے, اور بیونڈ ڈاؤٹ امریکہ میں یہ بلیف ہے, وہ صحیح غلط وہ بحث ہو سکتی, کہ یہاں سے لوگ پلان بھی کر رہے ہیں, انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں, شاید کوئی ایکٹیو سپورٹ بھی مل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بڑے واقعات جو ہیں اس کا تانا بانا ان لوگوں سے جا کے ملتا ہے. یہاں پہ موقف یہ ہے کہ جی 45% جو ہے ٹیریٹری ان کے پاس ہے افغانستان میں, وہ وہاں سے کیوں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بحث ہے جس کا کوئی مجھے حل نظر نہیں آتا, کیونکہ دونوں کی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہے. ایک کہتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں, دونوں اطراف جو ہے اپنے حقائق سلیکٹ کر رہی ہیں, اپنے بالکل سلیکٹ کر رہی ہیں. دیکھیں جو آپ کو, یہ تو ریاستیں سارا وقت کرتی ہیں. اب یہ بات درست ہے کہ اگر پاکستان آپریٹ کرتا ہے ان کے خلاف, تو پاکستان اب ہو کیا رہا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حقانی نیٹ ورک طالبان پاکستان کا, ان میں کوئی مفاد نہیں ہے, تو ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ وہاں جیت بھی گئے تو پاکستان کا نقصان, ہار بھی گئے تو بات کہاں جائے گی, اور ہارتے وقت وہ پھر آپ کو بھی ماریں گے. اچھا, دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, اور ہوگا یہ کہ امریکہ تو اس کے بعد آپ سے پھر سے ہاتھ دھوئے گا اور کہیں اور چلا جائے گا, جو 1990 میں ہوا, پھر یہ جنگ یہاں پہ آ جائے گی دوبارہ, تو اس لیے نہ کریں. یہ اندرونی بحث مجھے لگتی ہے پاکستان میں جو اس وقت ہو رہی ہے. ایکسٹرنل ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس بحث کے دوران ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے بالکل ہی تعلق کلیپس کر جائے, ٹوٹ جائے, اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ پھر جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ڈو دے انڈرسٹینڈ اٹ, مے بی دے انڈرسٹینڈ اٹ بٹ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, اس سٹیج پہ بھی بات آ سکتی. تو ایک بہت ہی مشکل سی سچویشن ہے. لیکن میں ایک بات کروں گا, اور شاید جنرل صاحب میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں, ہم جب یہ بین الاقوامی امور پڑھتے تھے یا آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو ایک ڈیفینیشن ہے پالیسی فیلئر کی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا حمایتی اور آپ کا حریف دونوں آپ سے نالا ہوں تو کوئی مسئلہ ہے, پھر کوئی مسئلہ ہے. اب یہ نہیں میں کہتا کون حریف کون حمایتی, اس کو چھوڑ دیں. ایک طرف طالبان, وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیا, تباہ کر دیا, دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہمیں پھینک دیا, اور آپ نے یو واش یور ہینڈز آف اس. بڑی ناراضگی, یہ جو ہم کہتے ہیں جی بڑے کوئی الائنس, کوئی نہیں, وہ تو آپ سے بہت سخت تنگ, ناراض, اور لہجہ ان کا بالکل جو ہے. دنیا آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا آپ نے اس چکر میں تباہ کر دی. سو ایٹ دا ویری لیسٹ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ کیوں, کہ بھائی دونوں طرف ہی کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں, تو کچھ تو پھر ہوگا, کچھ تو پھر ہوگا. میں نے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن اس سے پہلے کوئکلی جنرل ارشد سر, انسٹیٹیوشنلی آپ لوگوں کے زمانے میں جو اپریسیشن ہوتی تھی سچویشن کی, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے جو اپروچ ہے پاکستان آرمی کی قیادت کی, is it any different from the way you were appreciating the situation then, یا یہ اسی کا ایک آپ کو تسلسل محسوس ہوتا ہے؟ بات یہ کہ پالیسی یا اسٹریٹجی ایک انوائرمنٹ کے فریم ورک میں تشکیل دی جاتی ہے. ہمارے وقت میں انوائرمنٹ آج کے انوائرمنٹ سے ذرا مختلف تھی. ISAF فل اسٹرینتھ میں تھا, حالات ذرا مختلف تھے, پولیٹیکلی حالات مختلف تھے, ٹرمپ کی طرح کی قیادت نہیں تھی, قیادت مختلف تھی. ISAF کی قیادت کی بھی جو جس طرح محیط کہہ رہے ہیں, وہ حقانی اس وقت بھی ایشو تھا کہ حقانی جو ہے وہ حقانی اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, لیکن ڈائلاگ ساتھ چلتا رہتا تھا. انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہاں ان کے بھی کچھ مسئلے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ مسئلے ہیں, تو یہ حل ہو جائیں گے. تو انوائرمنٹ اس کے لحاظ سے پالیسی تشکیل کی جاتی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن حالانکہ ہمارے کیمپین پلان کا حصہ تھا, لیکن کیوں نہیں ہوا ایک ٹائم فریم میں, کہ کیونکہ ہر 2 مہینے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ڈو مور اور یہ آپریشن کریں, پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی, اس کے علاوہ بڑے ریزنس تھے, تو وہ نہیں ہوا. یہ نہیں کہ وہ پلان میں نہیں تھا, بعد میں جس ٹائم پہ ہوا اس وقت یہ وہی پلان تھا, کیمپین پلان وہی تھا. لیکن اس میں جو مسئلہ اس طرح محیط کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ جب آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہے, تو آپ کو پالیسی کو ری لک کرنا پڑتا ہے. اور وہ
گورنمنٹ آف پاکستان اگر سمجھتی ہے کہ انوائرمنٹ چینج ہو کے میرے خیال میں ہے تو پالیسی کو ری لک کرنا ضروری ہے. جس طرح محیط کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جو آپ کے حلیف ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں, جو آپ کے حریف ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا اس کے حوالے سے بات کریں گے وقفے کے بعد. لیکن کوئکلی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈو مور کی تو بات اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ساؤتھ وزیرستان میں آپ نے آپریشن کیا تو آپ نے نارتھ وزیرستان میں میسج بہت واضح طور پہ بھجوایا تھا کہ یہاں سے بھاگوے جو لوگ ہیں ان کو آپ وہاں پہ پناہ نہیں دیں گے, اور آپ لوگوں کی حافظ گل بہادر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ 9 ڈیو کا جو اوپر نارتھ ساؤتھ جو ایکسس تھا وہ دیٹ واز بیکاز آف دیٹ. لیکن وہ آپ لوگوں نے اس تھریٹ کے اوپر پھر کوئی اس فالو اپ نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ بھاگے, وہاں پہ ان کو پناہ بھی ملی, سب کچھ ہوا. دیکھیں وہ یہ تھا کہ جب آپ 3-4 ایجنسیز میں آپریشن کر رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے پہلے یہ سوات میں کرنا ہے. ہمیں پورا ایک کیمپین پلان تھا کہ سوات میں کرنا ہے, پاجوڑ میں, مومن میں, ساؤتھ وزیرستان میں, کیونکہ جو مسعود کا اصل ایشو تھا بیت اللہ مسعود کا وہ ساؤتھ وزیرستان کا تھا, اس کی بیس وہ تھی. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم نارتھ وزیرستان میں چونکہ کافی انفیسٹڈ تھا اور کہ ہم سارے فرنٹ ایک ٹائم پہ کھول لیں. تو ایک اسٹریٹجی کا ایسا تھا کہ آپ اگر ایک جگہ پہ آپریشن کر رہے ہیں تو باقی جگہوں کو آپ انڈر کنٹرول رکھیں اور اوور اسٹریچ نہ ہو جائیں. تو نارتھ وزیرستان کے ساتھ اس وقت آپریشن کرنا اس وقت ایک سوچ تھی کہ ابھی کر لیا ہے, چلیں نارتھ وزیرستان میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن نارتھ وزیرستان میں کرنے کے لیے امریکنس کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب لوگوں نے کیونکہ بارڈر لب ہو گئے تھے نارتھ میں, تو ان سب لوگوں نے افغانستان چلے جانا تھا. ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم یہ آپریشن کرتے ہیں, جب تک آپ اپنا پورا بریگیڈ وہاں نہیں لائیں گے یہ آپریشن نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ بیلون کو ادھر سے پریس کریں گے تو وہاں چلے جائیں. وہ نہیں لائے, انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہمارا فوکس تو ساؤتھ ہے. جب یہ ہوا وزیرستان کو آپریشن 2013 میں, یہی ہوا 2014 میں کہ یہاں سے آپریشن ہوا, سارے لوگ وہاں چلے گئے. وہاں بارڈر چونکہ کھلا تھا سب لوگوں نے وہاں پناہ لے لیا. اب دیکھیں اس کے کیا ہے, اس کی امپلیکیشن, اس کی کیا امپلیکیشن ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس نشست میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے امریکہ جو ہے اس کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے اس سارے معاملے میں. سوات کا بھی ذکر کیا جنرل ارشد نے. یہ کل جو واقعہ ہوا ہے کابل میں, یہ میرے لیے اس لیے پریشان کن ہے کہ سوات میں ایک تو اس کی کنسولیڈیشن کے لیے بہت کام ہوا, لوگوں کو واپس لے جانا, وہاں پہ جو ہے نا انسٹیٹیوشنز کا بلڈ کرنا اور سب کچھ. اور یہ حملہ جو ہے وہ ان اے وے سافٹ ٹارگٹ تھا, لیکن چونکہ سولجرز کے اوپر تھا تو اٹس آلسو ہارڈ ٹارگٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وار آف سینچریز بھی ہے کہ بھائی اگر ادھر کچھ ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم ادھر بھی کچھ کر سکتے. دیکھیے اعجاز, یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں نا اس میں انوائرمنٹ کی بات کی جنرل صاحب نے. کروشل ایلیمنٹ ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو سمجھیں گے تو اسٹریٹجی اور پالیسی ٹھیک ہوگی. اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ یہ ہے کہ 4 میں سے 3 ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح نالا ہیں. ہندوستان کا معاملہ واضح ہے, افغانستان میرا خیال ہے اس وقت ہندوستان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تنقید کر رہا ہے, اور ایران سے بھی کبھی ٹھیک کبھی خراب, لیکن معاملات نہیں. چوتھا آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ چین تو ہے ہی ہے, لیکن ایک اور ہمسایہ امریکہ ہے, اس سے بھی تعلقات نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے انوائرمنٹ میں آپ باکسڈ ان ہیں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے آپ کی پالیسی سے, یا وہ سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مسائل ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. جو آپ کا پالیسی میکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ کوآپریٹ نہیں کرتے, یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو بجائے معاملات سلجھانے کے اور مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا, اور آپ اپنے ہی اندر جگہ جو ہے وہ آپ اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی جو ہے جڑیں وہ اس میں جو ہے اور مضبوط کرتے جاتے ہیں. جو باہر سے دنیا دیکھتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں درست نہیں کر رہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہا, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی نظر ہے ادھر. جب تک ٹرسٹ کا کوئی لیول نہیں ہوگا, جب تک کوئی بات چیت کا ٹرسٹ کے لیول کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں فرنٹ لائن میں جو انڈیا کا ہندو کا میگزین ہے اس میں پروین سوامی نے مضمون لکھا
بس مجھے آپ کی بات سمجھ آئی. اس نے یہ کہا نا کہ ہندوستانی یہاں پہ ایجنسیز کر رہی ہیں کاروائیاں. اب ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک سینیریو ذرا فرض کیجئے, مجھے نہیں پتا صحیح غلط, فرض کیجئے ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے, یہی کہتے ہیں نا, ہمارا یہی بات ہے, ٹھیک ہے, ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے, اس کے لیے یہ کاروائیاں یہ وہ ہو رہا ہے. اوکے, کیوں رکھنا ہے؟ تجزیے کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا سچ. اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے, 6, 8, 7, 10, 12% پہ گروتھ ہوتی رہی, اور آپ اسی سیکیورٹی پیراڈائم میں پھنسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, تو ایسے کر کے ڈیفرینشیل بڑھ رہا ہے. جب یہ ڈیفرینشیل بڑھے گا تو 10 سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ تو نیپال بھوٹان کی طرح کدھر کس سے ملنے آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے نا. اچھا, یہی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں, کم از کم جب میں بات کرتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ نے ڈیفرینشیل کم کرنا ہے نا کسی طرح, تبھی آپ کی لیوریج رہے گی. ٹھیک, جب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا نیچرل نیریٹو یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی کل انہوں نے یہ کیا, پرسوں یہ کیا, ترسوں یہ کیا, ہم کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے اینڈ یو ڈگ ان. واٹ ڈز دی ادر سائڈ وانٹ؟ دیٹ یو ڈگ ان. تو کیش 22 ہے. تو جیسے جیسے معاملات خراب ہوں گے آپ ڈگ ان کریں گے. ریشنل رسپانس ہے, ریشنل ہے ٹیکٹیکل شارٹ ٹرم سینس میں. اگر لانگ ٹرم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ کسی طرح اس سے باہر نکل جائیں. آخری بات یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہنا, کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی پھر لیٹ جائیں. چین اور روس کو دیکھیں, آپ ان سے مضبوط تو نہیں ہیں. ٹھیک, امریکہ ان کو ایگ آن کرتا ہے, اسٹریٹجی میں آتا ہے کہ ہم اب چین اور روس کو دیکھ رہے ہیں, کبھی چائنا سے ٹریڈ وار. چائنیز رسپانس کیا ہے کہ جی ہم تو لمبی گیم کھیل رہے ہیں, حوصلہ کریں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے فلینکس کو کھولنا ہے, بند نہیں کرنا. اور امریکہ ایک سوال پوچھتا ہے جس سوال کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے, اپنے لیے, امریکہ کے لیے نہیں, کہ آپ کیا اس پالیسی پہ چل پڑے ہیں کہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو چوز کر لیا ہے اوور امریکہ, دا سپر پاور. ٹھیک ہے, سمپلسٹک سوال ہے اور سوال شاید غلط ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرینشیل کم کرنا ہے, سی پیک آ گیا ہے, ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں, تو بھائی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے دنیا کے لیے, اوپن فار سیبوٹاج. یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو چاہتا ہے پاکستان کو خراب کرے, یہ سی پیک ہے, ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں, اس کو تباہ کر دو. پھر جب کوئی تباہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی زیادتی تباہ کر. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہندوستان کو لینا فار ایگزامپل, ان کی ایک ڈکلیئرڈ اسٹیٹ پالیسی ہے پاکستان میں, کوورٹ ڈی اسٹیبلائزیشن. اسٹیٹ پالیسی ان کے آن ریکارڈ ہے, ابھی تو آپ اس پہ یو کانٹ ڈینائی اٹ, دے کانٹ ڈینائی اٹ. تو جب ایک اسٹیٹ آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے, جیسا موہت کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کس قسم کی آپ سپورٹ دیکھیں نا, آپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ کشمیر میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس کی سارا سپورٹ جو ہے ساری وہ پاکستان کر رہا ہے. یہاں سے گروپ کال کر کے چاہتے ہیں, جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ گروپ تو نہیں ہے کوئی, یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, یہاں بھی ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, ایون ہندوستان میں ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی پہ عمل کر رہا ہے اور آپ سے ان ریٹرن جو چیز چاہتا ہے, کیا وہ چیز کر سکتے ہیں؟ کیا وہ چیز دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے انٹرسٹ اس چیز کو کرنے سے اسٹرینتھن ہوتی ہیں, یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ افغانستان کی سچویشن لے لیں, چلیں مان لیتے ہیں کہ حقانی کا گروپ یہاں پہ ہے, جہاں پہ بھی ہے, افغان طالبان کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں. کیا اگر کل پاکستان ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو کیا افغانستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ حالات جو ہیں وہ نہیں؟ دیکھیں نا, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ حقانی سے خلاف ایکشن لیں گے تو افغانستان میں حالات, ان کا کہنا ہے, ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ پاکستان حقانیز کو اور طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج پہلی بات تو ہے کہ کیا آپ کے ایکشن لینے سے کیا افغانستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یا امریکن پالیسی اس ایکشن کے بعد تبدیل ہو جائے گی؟ نمبر ایک. نمبر دو, کیا
اور یہ اسٹیٹ میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں یہ ڈبیٹ ہے جو کہ میڈیا میں بھی کئی دفعہ ہوئی ہے کہ کیا اگر آپ ایکشن لیں گے افغان جو طالبان کے ایلیمنٹس جہاں پر ہیں جہاں پہ بھی ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ کیا یہ پاکستان اپنے لیے ایک نیا فرنٹ تو نہیں کھول رہا؟ جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہندوستان پہلے ہی ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. کیا اگر آپ بلوچستان میں اور فاٹا کے علاقوں میں دوبارہ کوئی آپریشن کریں گے یا یہ سو کالڈ حقانی گروپ اور یہ افغان طالبان خلاف ایکشن لیں گے تو کیا اس کی امپلیکیشنز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور فرنٹ کھول رہے ہیں؟ اور جب تیسری چیز امریکنز جو اتنی دور سے افغانستان میں آئے ہیں، ہندوستان جو کہ وہاں سے اٹھ کے وہاں افغانستان میں اپنی کہتے ہیں ہمارے بھی وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، تو اگر امریکن انٹرسٹ افغانستان میں ہیں، ہندوستان کے انٹرسٹ افغانستان میں، تو پاکستان کے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ابھی وہ انٹرسٹ کیا ہیں اور کیا ہمارے انٹرسٹ افغانستان میں امریکن انٹرسٹ اور ہندوستان کے انٹرسٹ سے سنکرونائز ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ اس چیز پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ آخر امریکن انٹرسٹ افغانستان میں ہیں کیا، اور ہندوستان کے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں، اور ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. خالی پاکستان کو بلیم کرنے سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی جس طرح محیط کہہ رہے ہیں وہ تو پھر میٹنگ پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. پاکستان کا تو نقطہ نظر اب یہ لگ رہا ہے کہ اور جو لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ میٹنگ پوائنٹ جو ہے نا ان مفادات کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں بٹ آفٹر دس بریک. بیلاک کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس میں ظاہر ہے امریکہ بھی ہے، ہندوستان کا جو ایک رول ہے وہ بھی ہے. اس میں جو میں نے ایک دفعہ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو اس بات کا تسلسل تھوڑا سا آگے کریں پھر میں واپس آتا ہوں. دیکھیے 2-3 ایشوز ہیں. یہ بات بالکل جنرل صاحب کی درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان کر لے تو افغانستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، پاکستان کو بلیم کرنے سے کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں. اور میں قطعاً یہاں وہ امریکہ کا ڈیفینس نہیں، آپ آدھے لوگ آپ ویسے ہی مجھے سی آئی کہتے ہیں تو چلیں اسی تسلسل میں چلتے ہیں. لیکن ڈیفینس کی بات واشنگٹن میں آپ کو آئی ایس آئی کا کہا جی ماشاءاللہ، اور دونوں ہی جو ہیں وہ مجھے فقرا ہی چھوڑ دیں گے. لیکن بات یہ ہے پہلی بات ہمیں کلیئر ہونا ہے، یہ مسئلہ افغانستان کا ہے کیا پاکستان کے لیے. اور میرے نزدیک بنیادی مسئلہ اس کا تانا بانا ہندوستان سے جا کے جڑتا ہے، نہ حقانی نیٹ ورک سے نہ طالبان سے. آج اگر کوئی علادین کا چراغ لے کے آئے اور کہے جی ہندوستان کا پاکستان کا مسئلہ جو افغانستان میں میں حل کر دیتا ہوں، تو حقانی طالبان کا کوئی میرا خیال تعلق نہیں رہے گا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور مجھے لگتا ہے مسئلہ یہ ہے، جو اصل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں جو بھی شکل نکلتی ہے، انڈیا لیڈ یا انفلوئنس افغانستان پیچھے چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ اصل مسئلہ ہے. اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے 10 سال میں، پشتون نان پشتون فلاں جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ جی ہم آپ کو چاہتے ہیں انڈیا کو نہیں چاہتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ اب جو حالات ہیں. سو دیٹس دا ریئل پالیسی فیلئر. اس لیے یو ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز آف ڈیلنگ ود. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 1-2 تضاد ہیں ہمارے جو نیریٹو ہے اس میں. پہلی تو بات ہے ہم کہتے ہیں جی یہاں کوئی نہیں، ٹھیک. اگر نہیں ہے تو پھر فرنٹ کون سا کھل رہا ہے؟ کریکٹ. پھر تو 2-4 لوگ ہیں ان کو اٹھائیں باہر پھینکیں، ختم کریں قصہ. تو یا تو ہیں اور یا فرنٹ نہیں کھلے گا. ایک یہ بات. دوسری بات، مجھے نہیں لگتا امریکہ اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو مارو، کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہے، ایکسپیل کرنا ہے، پکڑنا ہے، وہ جو تانا بانا ہے جو وہ کہتے ہیں. بات یہ کہ اگر بارہا پاکستان کہتا رہے کہ جی یہ کر نہیں سکتے، بہت تباہی ہو جائے گی، پھر ایک ڈیپر کویسچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان سے. کیا واقعی ریاست کا یہ حال ہے کہ کبھی اینٹی انڈیا گروپ ہمیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سوچ پہ، کبھی کوئی اور گروپ نے کیا ہوا ہے؟ ریاست کے اندر سے کھوکھلے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دنیا وہ بات کرتی ہے کہ جی جوہری ہتھیار ہیں، پتہ نہیں کچھ ہو ہی نہ جائے. سو یہ تضادات ختم کرنے ہوں گے اگر ایک نیریٹو میں کانورسیشن کرنی ہے امریکہ سے. آخری بات، سب سے اہم بات جلال صاحب نے کی کہ پھر کیا کریں. ڈیسٹیبلائز اگر انڈیا کر رہا ہے، اور میں نے کہا چلیں جی اگر کر رہا ہے تو کیا. دیکھیے بہت تاریخ ہے اس بات پہ، اور میں آپ کو پتا ہے ایک بات بارہا کر رہا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ اپنے تمام فلینکس کو اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ کریں، اور ایسے ڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر یہاں پہ ایک بم پھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مروا دیا، یہ کیا ہوگا. لیکن وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں نا وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں. وہ پھر آپ جنرل صاحب سے پوچھیں. لیکن میرا مقصد کیا ہے کہنے کا
اگر آپ چابہار سے ناراض ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا ایران اور افغانستان چابہار پورٹ بنا رہے ہیں, گوادر کو انڈرمائن کر رہے ہیں. چابہار تو ہم نے بنایا کیونکہ جس دن انڈیا افغانستان کے تھرو ٹریڈ کر سکا چابہار فوت ہو جائے گا, وہ تو اکنامیکل ہے ہی نہیں. اچھا, دلارام زرنج روڈ پہ گیدڑ بھاگیں. چین آپ کو کہتا ہے کہ افغانستان میں ایکسٹینڈ کریں سی پیک کو, بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے جا کے یونیلیٹرلی کر دیا نا, تو شوق برا ہو گیا. وہ اس لیے کہ آپ نے ان کو جھنڈی دکھا دی. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں ساؤتھ ایشیا کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے کیونکہ سی پیک آ گیا ہے. ذرا چین کا نیریٹو سمجھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایک سینٹرل ایشیا سے کنیکشن بنایا, نیچے پاکستان سے, ادھر بنگلہ دیش سے, برما سے. اب وہ کہتے ہیں افغانستان بھی جانا ہے, ایسٹ ویسٹ جانا چاہیے. اگر آپ کا 20 ملین افغان آپ کا مقروض ہو گیا, اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے سینٹرل ایشیا سے کنیکشن لینا ہے, اشرف غنی کہتا ہے نہیں دیتا جب تک تم نہیں دیتے. پوائنٹ یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو باکس ان کیا. اچھا, یہ نہیں ہے مقصد کہ اس سے آپ لیٹ گئے ختم, کچھ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا نیریٹو چینج کر لیں دنیا کے لیے کہ ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں, کریکٹ, پھر ہندوستان ماننے, افغانستان ماننے, کوئی مانے نہ مانے, ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے کہ کس طرح کنیکشن جڑے. اینڈ دیٹ کانورسیشن وہ آپ انیشیٹ کر رہے ہیں اور اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ سے نہ آپ نے کشمیر گیو اپ کرنا ہے اس میں, نہ یہ کہ ڈیسٹیبلائزیشن ختم ہو جائے گی, لیکن سٹیکس جمع. میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کبھی یہ کہا کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے. میرے خیال میں تو سر جو ریکا 6 میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو چائنا کا گلوبل لیول پہ ہے, سی پیک تو اس کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں اس کا بیسک جو انڈر لائن جو اس کا اسٹریٹجی ہے وہ تو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے. لیکن جب چائنیز ہمیں آ کے کہتے ہیں پاکستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہم نے میرے خیال میں تو پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی. ہم نے چائنیز کو کہا کہ جی افغانستان کو ہم نے نہیں اس میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم ریجنل. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کئی ٹریک ٹو فورم میں جاتا ہوں میں, بڑے وہاں ہندوستان کے جو آتے ہیں ڈفرینٹ لوگ, اکنامسٹ بھی ہیں, فارن آفس کے لوگ بھی ہیں, وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں, ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ تو چائنیز تھریٹ ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں نا بات یہ افغانستان وانٹس اٹ. دیکھیں نا کانورسیشن افغانستان سے میں بتاتا ہوں افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا. افغانستان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں, آپ سب سے پہلے ہندوستان کو اس میں ہمارے ٹریڈ کی اجازت دیں. تو ٹریڈ جو پاکستان ہندوستان کی ٹریڈ ہے وہ کس نے روکی ہے؟ ہندوستان نے خود. دیکھیں نا ہندوستان کی گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے, بی جے پی گورنمنٹ, جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن نارملائز ہونے تھے, جو ان کو وہ اسٹیٹس ملنا تھا, ایم ایف این کوئی اور نام تھا اس کا, وہ این ڈی ایم ہے, وہ بی جے پی گورنمنٹ نے خود ہی ریفیوز کیا. پاکستان گورنمنٹ تو ریفیوز نہیں کیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کریں. ریجنل کنیکٹیوٹی کا بیسک ایم کیا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیں ان کے انٹرسٹ انٹیگریٹ ہوں اور اٹ شوڈ بینیفٹ ایوری بڈی. تو جب اس میں آپ ریجنل پالیٹکس لے آئیں اور اپنے انٹرسٹ بیچ میں آ جائیں تو وہ ریجنل کنیکٹیوٹی رہتی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی. لیکن سر اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ ہماری جو جیو اکنامکس ہے نا, وہ جیو پالیٹکس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہے rather than the other way around. اب مثلا میں نے جب صلاح الدین ربانی سے میری بات ہوئی کابل میں, آئی آسکڈ ہم کہ آپ کیا, میں نے کہا دیکھیں کنٹری سائڈ میں تو وائلنس ہے افغانستان میں, کئی دفعہ اس کی خبر بھی نہیں بنتی, لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کابل میں گرین زون میں جب یہ اسپیکٹیکولر حملے ہوتے ہیں, کم از کم آپ جو ہے ان گروپس کو یہ تو کہیں نا کہ اگر بات چیت بھی شروع کرنی ہے تو یہ تشدد کی سطح جو ہے وہ کم ہو. بات یہ ہے کہ نہ پاکستان اگر وہ سمجھتے ہیں, بڑی عجیب سے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں اگر آپ کسی گروپ کو کیا کہیں گے, آپ اکانی تو کہیں گے کہ وہاں حملے مت کرو, وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا. اگر آپ کس گروپ کو کیا کہیں گے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جس نے کابل میں حملے کرنے ہیں اس نے واپس آ کے نارتھ وزیرستان میں یا کوئٹہ میں تو پناہ نہیں لینی نا. وہ کابل سے نکلے گا 25 کلومیٹر دور کا اپنا ایریا انفلوئنس شروع ہو جاتا ہے, وہ ادھر کیوں نہیں پناہ لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقانی, لیکن جب وہ آپ کو ایڈریس دیتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے بھی پشاور کے اس محلے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور آج 15 سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ہے, ضرور ٹھہرا ہوگا لیکن ابھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا بات یہ ہے, ایک ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان افغانستان کے درمیان ابھی ہم نے فینسنگ شروع کی, سب کچھ کیا, بارڈر آپ سیل نہیں کر سکتے. موومنٹ جاری رہتی ہے اور جاری رہے گی. ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگا دی, پھر بھی اور ہوتے ہیں, انفلٹریشن ہو رہی ہے. ایکچولی انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. یہ تجزیہ آپ نے سنا جنرل وحید ارشد
فارمر CGS وہ بھی تجزیہ دے رہے تھے, ڈاکٹر معید یوسف وہ بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بول پڑا ہوں, مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے. ریجنل کنیکٹیوٹی پہ بھی اتفاق ہے اور نیریٹو کو چینج کرنے پہ بھی دونوں سائڈز کا اتفاق ہے. یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.